اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن کے اندر بیان کیا سورہ نساء میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ نے اس طرح سے حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، اور پھر والدین کے ساتھ بہترین سلوک۔ اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا ہے، اور اس کا حق کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے والدین کے حق کا ذکر فرمایا ہے، اور والدین کا حق کیا ہے کہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ اسی طریقے سے آپ سورہ انعام کے اندر دیکھیں، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے ایک جگہ، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آپ ان سے کہیں، اے نبی آپ لوگوں سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، لوگوں سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، آؤ میں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ لوگوں کو جمع کیجیے، آپ لوگوں کو بتائیے آپ کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے، اور جب وہ آ جائیں تو آپ ان سے یہ کہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ حرام ہے، اور والدین سے برا سلوک کرنا یہ حرام ہے۔ حرام کو جب بتانا ہوا تو اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ سب کو جمع کرو، سب کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ بات بتاؤ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے تمہارے اوپر۔ تو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ برا سلوک کرو، یہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، یعنی والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے گا۔ اگر برا سلوک کریں گے تو یہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا کہا ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ کے رب نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ کیا فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے، یعنی اس کے بچوں کے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ اگر کسی کے والدین مسلمان نہیں ہیں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان نہیں بلکہ وہ کفر کی حالت میں ہے، اسلام پر نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بھی دنیاوی اعتبار سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کرنا ضروری ہے۔ ان کی بیماری پر آپ کو علاج کرانا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، ان کے پینے کا انتظام کرنا ہے، ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے، یعنی دنیاوی طور پر جو کچھ بھی سہولتیں آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں آپ کو پہنچانا ضروری ہے۔ اگرچہ والدین، آپ اندازہ کیجئے، اگرچہ والدین اسلام پر نہیں ہیں، کفر کی حالت میں ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری ماں صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکہ تھی، عہد قریش صلح حدیبیہ میں مشرکہ تھی، میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری ماں آئی ہیں، کفر کی حالت میں ہیں، لیکن میرے مال میں رغبت رکھتی ہیں، میرا مال چاہتی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ والدین خواہ کافر ہی کیوں نہ ہوں ان سے نیکی کرنی چاہیے۔